السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں 9th کلاس کے سلیبس کے مطابق قرآن پاک کی سورۃ السجدہ جس کا ترجمہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی اور مشقی سوال توجہ سے اور غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سجدہ یہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 23ویں سورت ہے اور قیام مکہ کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن مجید یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور ان کا محافظ ہے۔ اس بات میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ قرآن مجید کا طرز کلام اور بات کا طریقہ ہی صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اس جہان کے بنانے والے نے اپنی تمام عاقل اور بالغ مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا خطاب کسی خاص قوم یا فرقہ سے نہیں ہے بلکہ اس مخلوق سے ہے جو سمجھ اور ذمہ داری کا احساس اپنے اندر رکھتی ہے۔ کیا یہ مکہ کے نادان لوگ اس عظیم الشان کتاب کے بابت یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود گھاڑ لیا ہے عربی زبان سے واقف ہو کر ایسی بات کہنا ضد اور خود غرضی کے سوا اور کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ کتاب زبان سے واقف ہو کر یہ کتاب فی الحقیقت سچی باتیں بتانے والی ہے اور ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے جن کے پاس اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، تاکہ انہیں دنیا بھر کا ہادی بنائے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کو پہچانو۔ اس نے تنہا آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ساری مخلوق پیدا کی ہے اور پھر ان کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ اس کے سوا تمہارے پاس نہ کوئی ساتھی ہے اور نہ مددگار۔ اس کو مانو اور اس کے ارشاد کے مطابق چلو۔ دنیا میں کچھ دن جینا ہے، پھر ہر ایک کو موت آ کر رہے گی۔ اس کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اعمال کا حساب ہوگا اور ان کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ اس دن اللہ کی نافرمان لوگ پچھتائیں گے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے، لیکن یہ درخواست منظور نہ ہوگی۔ انہیں رسولوں اور کتابوں کے ذریعے پورے طور پر سمجھا دیا گیا کہ نہ مانو گے تو دوزخ ٹھکانہ ہوگا۔ جیسے تم دنیا میں ہمیں بھول گئے، آج ہم تم کو بھلا دیں گے۔ آج تمہارے لیے سوا عذاب کے کچھ نہیں۔ تو ناظرین، یہ میں نے سورۃ سجدہ کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اب میں سورۃ سجدہ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورۃ سجدہ مکی سورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ سورۃ سجدہ کی آیت 15 آیت سجدہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ سجدہ رکھا گیا۔ سورۃ سجدہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محبت تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورۃ سجدہ سورۃ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اکثر سورۃ سجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ اس سورت کا نام تنزیل اور سجدہ الف لام میم سجدہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ سجدہ کا مرکزی مضمون اسلام کے بنیادی عقائد، توحید،
رسالت اور آخرت کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ مضامین یعنی اس صورت کا مضامین یہ ہے کہ سورۃ سجدہ میں قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، توحید اور آخرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، منکرین قیامت کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل فرمائے گا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے اس صورت میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اب میں اس کے علمی اور عملی نکات پیش کرتی ہوں، غور سے اور توجہ سے سنیے۔ سورۃ سجدہ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا جائے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی کائنات سے تمام معاملات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ جو شخص دنیا میں مگن ہو کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بھلا دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اسے جہنم میں لے جائے گا اور جہنم میں ڈال کر فراموش کر دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ نمبر 6، صبر کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کا اللہ تعالیٰ لوگوں کا رہنما بناتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ سجدہ کے مشقی سوال بیان کرتی ہوں، غور سے اور توجہ سے سنیے۔ سورۃ مشقی سوال ہے، آپشن 1 آنسر اور 1 کوسچن۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے تلاوت فرماتے تھے سورۃ سجدہ کی۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر برے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے۔ صبر کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کو بنایا جاتا ہے رہنما۔ سارے نبوی یعنی سنت نبوی کے مطابق جمعہ کے دن سورۃ سجدہ پڑھنی چاہیے فجر کی نماز میں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، اب میں اس کے مختصر سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش کروں گی، غور سے سنیے اور ہدایت حاصل کیجیے۔ سورۃ سجدہ کا سورۃ سجدہ یہ 15 آیات کی یہ سورت 15 آیات سجدہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ سجدہ رکھا گیا۔ سورۃ سجدہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محبت تھی۔ جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت نہ سوتے جب تک سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے تھے۔ سورۃ سجدہ کی یہ ایک فضیلت بیان کیجیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے رکعت میں اکثر سورۃ سجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ سورۃ سجدہ میں قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، توحید اور آخرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، منکرین قیامت کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ سورۃ سجدہ کا مرکزی مضمون۔ سورۃ سجدہ کا مرکزی مضمون اسلام کے بنیادی عقائد،
توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ سورہ سجدہ کے اہم علمی اور عملی نکات۔ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا جائے اور سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دی جائے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی کائنات کے تمام معاملات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کا خلاصہ، سوالوں کے جواب تحریر کیے ہیں، پڑھ کر سنائے ہیں۔ آپ غور سے ان کو سمجھیے۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ سجدہ کا قرآن اللہ کا پیغام ہے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سمجھاتی ہوں اور تفصیل کے ساتھ قرآنی آیات کے ساتھ پیش کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی یہ سورت الف لام میم سے شروع ہوئی ہے۔ الف لام میم یعنی حروف مقطع سے شروع ہوئی ہے۔ تنزیل کتاب لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کتاب اتارنا پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ ام یقولون، کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ باندھ لایا ہے، یعنی ام یقولون نفتراہ بل هو الحق من ربک، کہ کوئی نہیں، یہ بات ٹھیک ہے تیرے رب کی طرف سے۔ تنذر، تاکہ تم وما اتاہم من نذیر، تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں تھا، یعنی وما انتم من نذیر، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا پہلے نہیں تھا، یعنی ان کو ہدایت دیں۔ من قبلک لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پر آ جائیں۔ تو ناظرین، اس آیات کی تشریح، یعنی یہ 3 آیات کی تشریح میں آپ کے سامنے کرتی ہوں، تفسیر کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ جس قادر مطلق نے اپنی قدرت سے سارا جہان بنا کر کھڑا کر دیا ہے اور ہر چیز اس میں اس کی مناسب جگہ پر سجا دی، اسی لیے ہر چیز کے لیے اس کا کام بھی مقرر کر دیا جو اس کے حال اور مرتبہ کے لحاظ سے اس کے لیے مناسب تھا، اور ہر ایک کو اپنا اپنا کام پورا کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ سمجھ سے کام لینے کے قاعدے اور طریقے بھی الگ الگ کتاب کی شکل میں لکھ کر نازل فرمائے ہیں۔ وہ کتاب اپنی مکمل اور آخری شکل میں یہ قرآن مجید ہے، انسان کو اس میں شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے کہ پورا پروردگار عالم انسانوں کا بھی پروردگار ہے، ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کے لیے اس کے خاص ولی اور داعی قوتوں کے کام کرنے کے قاعدے منفرد کرے، یعنی قاعدے نامقرر کر دے۔ اس قرآن کا صرف حرف بتا رہا ہے کہ یہ ایسی پروردگار کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھڑی ہوئی کتاب بتاتے ہیں۔ ان کا یہ خیال غلط اور بالکل غلط ہے۔ سیدھی بات ہے کہ انسان کو اس طریقے سے واقف کر دینا ضروری بھی تھا، جس نے وہ اپنی قوتوں سے کام لے کر، اسی طرح اس کو برے عمل کے نتائج سے ڈرا دینا بھی ضروری تھا۔ اس کے لیے ہم نے تجھے ان کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا اور یہ کتاب دی تاکہ تو انہیں اچھی طرح سمجھا دے اور ڈراوے دے، کیونکہ ان کے پاس
تجھ سے پہلے ڈرانے والا نہیں آیا تھا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآنی آیات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. اس لیے ان کی ہدایت کا سامان ضروری تھا تاکہ وہ خود سن کر دوسروں کو سنائے. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تصور اس آیت کے مطابق آپ کو آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں. غور سے سنیے. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین، وما بینہما فی ستۃ، اور جو کچھ ان میں سے ہے، یعنی سب کچھ، ستۃ ایام، سب کچھ 6 دن کے اندر بنا دیا. ثم استوی الی الفرش، پھر عرش پر قائم ہوا. ما لکم من دونہ من ولی، تمہارے اس کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے. ولا شفیع افلا تتذکرون، اور نہ کوئی سفارشی، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے. تو ناظرین، یہ 2 آیت کی تفسیر ہے، ذرا غور سے سن لیں. یعنی اس سے پہلے ارشاد ہوا کہ بلا شک یہ کتاب سارے جہان کے پروردگار نے اتاری ہے. ارشاد ہے کہ رب العالمین وہ اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی ساری مخلوقات بنا ڈالی اور پھر تخت حکومت پر قبضہ کیا. ان سے کہہ دو کہ کائنات کے چپا چپا پر اسی کا حکم چلتا ہے. تم اس کی نافرمانی کر کے کہاں جاؤ گے اور کس کی پناہ ڈھونڈو گے؟ اس کے سوا تمہارا کوئی دوست، حمایتی اور ساتھی اور مددگار نہیں ہے، نہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی تمہاری سفارش کر سکتا ہے. اب تمہیں سوچنا چاہیے کہ جب واقعہ یہ ہے تو تمہارا اس کے سوا کہاں ٹھکانہ ہے؟ تم جو ایسی دیدہ دلیری سے اس کا انکار کر رہے ہو، نہ اس کے رسولوں کو مانتے ہو، نہ اس کی کتاب پڑھتے ہو اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، یہ تمہارا سراسر نادانی ہے. یہ ساری کائنات تمہارے سامنے ہے اور اس کا نظام قاعدے اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. پھر یہ کیا بات ہے کہ تم اس کے بنانے والے اور قائم رکھنے والے کو نہیں مانتے؟ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آئندہ انشاءاللہ جو ہے میں سورۃ 9 کلاس کے سلیبس کے مطابق اپنا درس پیش کروں گی. اس وقت کے لیے اجازت دیں اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پڑھانے کی اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی، تاکہ امتحان کی تیاری آپ اچھی طرح کر سکیں. شکریہ. اجازت. اللہ حافظ.